سورہ بقرہ آیت نمبر 68 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو وہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل جوان ہو، بچی ہو۔ عوان بین ذلک، ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ اب وہ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے کہ اس کا ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونها، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ بھلی معلوم ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، درخواست کیجیے، پوچھئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ یہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو چکی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور کیا کر دیں گے، سمجھ جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، کر لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض،
نہ تو ایسی ہو جس کے ذریعے سے زمین کے اندر ہل جوتا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے کیا ہے پاک ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب وہ کہنے لگے اب آپ حق بات، اب آپ نے پوری بات کر دی۔ فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وما كادوا يفعلون، اور وہ کرنے والے نہ تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے ذبح بقرہ کے حوالے سے، اور اس صورت کو سورۃ البقرہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسی گائے کا ذکر اور اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے عامیل کو بیان کیا ہے۔ بڑا مالدار تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بھتیجوں نے اس سے مال کو طلب کیا، یا جناب اعلیٰ ان کی کوئی اور ارادے تھے، مال اتھیانے کی خاطر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسروں پر جناب اعلیٰ اس کا مدعا ڈال دیا کہ بھئی ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے قتل کیا۔ اب ان کے اندر کھاتے جو ذہنوں میں باتیں تھیں، چاہے وہ یہ ہوں کہ وہ مال کو ہتھیانا چاہتے تھے، چاہے وہ یہ ہوں جیسا کہ کل تفصیل سے ذکر کر دیا کہ وہ اس کی لڑکی کو بھی اپنے نکاح میں لانا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کو بھی ہتھیانا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ جناب والا کہ کسی اور پر مدعا ڈال کے ان سے دیت کو بھی کیا کر لیں گے، وصول کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی تم اس طرح کرو، مقتول کا پتہ چلانا ہے نا، تو تم گائے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول پر مارو، وہ خود ہی تمہیں قاتل کا بتا دے گا۔ اب جناب علیہ انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو، کہاں قتل، کہاں گائے کا ذبح کرنا، اس کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوگا تمہارے سے کیوں مذاق کروں گا، میں کوئی بیوقوف و جاہلوں والی کیوں بات کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں نے تمہیں بتا دیا، تم جاؤ اور کرو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب جس چیز کا حکم دے دیا گیا، جا کر سمپل ہی حکم تھا کہ بھائی گائے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کو جناب علیہ اس طرح کر دو، کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے اور ہو جاتا۔ لیکن الٹا بجائے اس میں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، قیل و قال شروع کر دی، سوال و جواب کہ اچھا وہ گائے کیسی ہو، کس کلر کی ہو، کیا ہو، یہ وہ، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر گہرائی کے اندر جانا شروع کر دی۔ اب وہ جتنی گہرائی کے اندر جاتے رہے، جتنے اس کے متعلق سوالات کرتے رہے، جتنا وہ جناب اس میں سختی کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اتنی سختی کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ شددوا ما شدد، جتنا انہوں نے تشدید سختی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اس معاملے کو اتنا ہی سخت کیا ہے کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بعض اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جناب اللہ کوئی سی بھی گائے عام سی پکڑتے نا، وہ جا کر ذبح کر لیتے تو ان کا معاملہ حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کی طبیعتوں کے اندر کیا ہے، کجروی تھی، اور ہیل ٹال مٹول کرنا، ہیلے کرنا، کسی طریقے سے اس معاملے سے کیا ہے بچ جانا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہو کہ وہ جو قاتل ہیں انہوں نے خود ہی وہ ٹال مٹول کر رہے ہوں کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کس کلر کی ہونی چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ کیا ہے لٹکا دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، جس کو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس گائے کی حقیقت کو، اس کی کیفیت کو ہمارے سامنے بیان کر دیجئے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ تو بالکل بڑی عمر کی ہو اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، نہ جوان ہو، یعنی نہ کوئی بچڑا ہو، نہ ہی بالکل جناب بوڑھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے درمیان میں کیا ہے ہونی چاہیے، اس کے درمیان میں کیا ہے بالکل ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، بالکل اس کے کیا ہے درمیان میں ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہی حکم دیا گیا،
بھئی فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جیسے تو میں کہہ دیا نا بھائی جاؤ اور کر لو، اب بھی اگر وہ جاتے اور کوئی درمیانی عمر کی گائے لاتے اور اپنے حساب سے ذبح کر لیتے تب بھی ان کا معاملہ ہو جانا تھا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر بھی فرما رہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بھائی جس کا تمہیں کہہ دیا نا اب اس میں تاخیر مت کرو، جو تمہیں حکم دے دیا کر لو، بس ختم ہوگی بات۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب انہوں نے پھر جناب اعلیٰ وہ اپنی نیچرل اور طبیعت کی بنا پر کہا اچھا یہ بتائیے کہ اس کا کلر کس طرح ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا فلاں کلر کی فلاں، کوئی بھی نہیں، سمپل ہی گائے کا تھا۔ اب وہ خود ہی جناب اعلیٰ بیچ میں سوالات در سوالات اور بیچ میں خود ہی جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو کہا کہ اس کا کلر کیسے ہونا چاہیے۔ اچھا اب کلر کا پوچھا تو سنو پھر، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، ٹھیک ہے نا، انها بقرة صفراء فاقع لونها، کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور وہ زرد رنگ بھی کیا ہونا چاہیے، فاقع لونها، گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والے کو وہ بھلی کیا ہے معلوم ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، دیکھنے والے کو بھی اچھی لگے اور اس طریقے سے خوشنما معلوم ہو، خوش رنگ معلوم ہو۔ اب بھی اگر وہ اس طرح کی لے کر آ جاتے تب بھی کوئی بات بن جاتی تھی، لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ کیا تھے، مجبور تھے۔ اب انہوں نے جناب اعلیٰ کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ اس کی مزید حقیقت وغیرہ کو اور اس کی کیفیت کو اور اس کے اور چیزوں کو اور صاف کو بیان کر دیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے ہمارے اوپر کیا ہو چکی ہے، مشتبہ ہو چکی ہے، ہمارے اوپر مشتبہ ہو چکی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب انہوں نے کہا اب اگر اللہ چاہا نا تو اب ہم جناب اللہ وہ کیا سمجھ جائیں گے اور ہم کیا ہیں کر گزر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو کبھی بھی جناب اللہ ان کا یہ معاملہ کیا ہے حل نہیں ہونے والا تھا، کبھی بھی ان کا یہ معاملہ کیا ہے حل نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انشاءاللہ کہہ دیا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں کر لوں گا یا یہ ہو جائے گا، بلکہ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی کام کرنا تو یہ کہہ دیں کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، یعنی اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسی پر بھروسہ کر کے اسی کے حوالے کیا ہے کر دینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو اس میں آدمی انشاءاللہ کیا ہے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں کیا ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ دیکھیں یہاں پر اب ان کے سامنے ایک معاملہ آیا، اب معاملے کے اندر انہوں نے جتنی تاخیر کی اور جتنی جناب اللہ کیڑے مکوڑے نکالتے رہے اتنا ہی معاملہ کیا ہے سخت ہوتا چلا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر، روزمرہ معاملات کے اندر دیکھیں تو یہی چیز ہمیں بنی اسرائیل والی یہی چیز کیا نظر آتی ہے کہ ہم بھی ہر چیزوں کے اندر جناب اللہ وہ نخرے اور جناب اللہ کیل و قال اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات کیا ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ دو تین مثالیں آپ حضرات دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اب رشتوں کی بڑی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے، جوڑے جناب اللہ کیا ہے لڑکی اور لڑکے بڑی عمر کو پہنچتے چلے جا رہے ہیں لیکن رشتے نہیں ہو کے رہ رہے، کیوں کہ ہماری ڈیمانڈ در ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ رشتے کہاں جناب بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جناب اللہ لڑکی ہے تو لڑکا ایسا تلاش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ جناب اللہ وہ کم از کم جبریل امین علیہ السلام جیسی صفات والا ہو، اور مالداری کے اندر تو کسی طور پر بھی قارون سے کیا ہے کم نہیں ہو، اور جناب جائیداد کے اندر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جناب اللہ کے جیسے ملک ریاض کی سوسائٹیاں تو اتنے بڑے اس کے محلات ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں جملے تلخ بول رہا ہوں لیکن حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب اللہ میرا ہونے والا داماد ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور دوسری طرف لڑکے والے ہیں، وہ اگر لڑکی کو تلاش کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈوں کی ایک فہرست ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی جناب اللہ اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، ناک اتنی اونچی ہونی چاہیے، اور کلر اس کا ایسا ہونا چاہیے، اور جناب اللہ ڈگریاں اس کے پاس یہ ہونے چاہیے،
اور اس کے اوپر جناب اعلیٰ وہ جو سامان لائے گی، اور یعنی کہ ہم العیاذ باللہ، مجھے الفاظ یہ کہنے دیجئے قرآن مجید سامنے، لیکن کہنا نہیں چاہیے، ہماری بغیرتی کی انتہا اتنی ہے کہ ہم جناب فہرست بنا کر دیتے تھے کہ وہ آئے تو جناب اعلیٰ وہ کم از کم 3-4 ٹرک اس کے سامان تو ہونے ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، 3-4 ٹرک سے کم تو سامان ہی، بیڈ 2-3 قسم کا بیڈ ہو، 4-5 قسم کے صوفے ہوں، اور جناب اعلیٰ جیولری اتنی ہونی چاہیے، پھر وہ جناب اعلیٰ سس صاحبہ جو ہے، سورا صاحبہ ہے، اور جناب اعلیٰ اس کی جو نندیں ہونے والی ہیں، یا جناب اعلیٰ یہ ان کو یہ گفٹ، فلانے کو یہ گفٹ، فلانے کو یہ گفٹ، یہ جناب ایسی خرافات اب وہ شروع ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی اپنی بیٹی کو جب بیاہنے کا تصور کرتا ہے نا تو اس کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی دیکھیں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوئی لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو جلد از جلد جیسے ہی تمہیں نکاح کا جوڑ ملے تم اس کا نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمپل ہی بات کہی کہ نکاح کرو، نکاح کے اندر اس کے بعد ولیمہ، اور ولیمے کے اندر کیا کہا، اولم ولو بشاتن، اور بھئی اگر تمہاری حیثیت اس قدر ہے کہ تم جناب اعلیٰ وہ کیا کر سکتے ہو کہ ایک بکری ذبح کر کے کھلا، وہ کر دو۔ اگر تمہارے پاس بکری نہیں ہے، کوئی دال چاول تمہارے پاس ہے وہ کھلا دے۔ لیکن آج کل ہماری ناک کیا ہے کٹی جاتی ہے کہ جب تک جناب اعلیٰ ہم 2-3-4 ڈشیں نہ ہو جائیں، جب تک ہم جناب پورا پروٹوکول اور یہ نہ ہو جائے، چاہے ہمیں اس کے اوپر جناب قرض تو چلو ٹھیک ہے، بندہ کوئی معاملات کے اندر لے لیتا ہے، لیکن اگلا جو مرحلہ وہ اس سے اوپر ہے کہ ہم سود کے اوپر پھر کیا ہے قرض اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سود پر قرض اٹھا کر اور یہ سارے کیا ہے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح عند اللہ برکتا ایسرها مؤونتا، اللہ کے ہاں برکت کے اعتبار سے نکاح وہ ہے جو برکت والا وہ ہے جس میں کم سے کم کیا ہے اخراجات ہو، کم سے کم اخراجات ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج بھی یاد ہے کہ ہمارے نانا جان نے جب اپنی بیٹی کی یعنی ہماری خالہ کی جب رخصتی کی تو جو باراتی آئے تھے ان کو انہوں نے جو کھانا کھلایا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے جناب اعلیٰ یہ کیا قیمے والے نان، قیمہ منگوایا، اس کے جناب اعلیٰ وہ بنا کر دکاندار کے پاس جا کے قیمے والے نان لگوائے، ساتھ رائتہ بنایا، اور یہ جناب اعلیٰ ان کی کیا کر دی ضیافت، اوپر سے چائے۔ کیا اس سے نہیں ہو سکتا؟ بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اس سے نیچے تو آئیں نا، لیکن ہم یہ چاہتے کہ ہمارا ناک نہ کٹا جائے۔ تو جیسے ہم معاملہ پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، جب تم سنت کو چھوڑ رہے ہو اور غیر و اغیار کے طریقے پر چل رہے ہو تو چلے جناب اللہ، پھر چلے، چلو پھر جہاں تک پھر ہم خود ہی پیٹ بھی رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، جی کیا کریں جناب، اتنی مہنگائی اور یہ اور وہ، رونے بھی رو رہے ہوتے ہیں اور جناب اعلیٰ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم 100 پیاز بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور 100 جوتے بھی ہم کیا ہے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ فوتگی کو دیکھ لیجئے، یا کوئی جناب اللہ کوئی ایصال ثواب کسی کو کرنا ہے۔ اب دیکھیں مثال کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو ایصال ثواب آپ اس کو جو بھی پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور یہ کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار میں کہ یا اللہ یہ جو میں نماز پڑھی ذکر، اس کا ثواب میرے والدین کو یا میری فلاں مرحوم یا مرحومہ کو کیا کرے تک بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب اب ہم نے کیا کر دیا، نہیں جی یہ ہوگا کہ جب تک ہم جناب پورا یہ گلی بلاک کر کے ٹینٹ لگائیں گے نہیں، اور جناب سب رشتہ داروں کو بلائیں گے نہیں، اور اس میں رسم قول اور یہ اور وہ فلاں، اور پھر جناب اللہ وہ سارا کچھ جب تک نہیں کریں گے تو شاید ہمارا ایصال ثواب نہیں ہونے لگا۔ اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ایصال ثواب جو یہ رسم قل ہوتا ہے، یہ در حقیقت رسم قل نہیں، رسم کل ہے، کھانے والی رسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مجھے ہی بتائیں تقریباً کوئی 60 70 80 افراد، 100 کے لگ بھگ افراد آئے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے ایمان سے بتائیے ان میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھیں؟ آئے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب قرآن مجید پڑھنے کے لیے، مجھ سمیت جناب اللہ یا تو موبائل اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپس کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، بس وہ جناب نکو نک، کوئی 100 میں سے جناب اللہ کوئی 2-3 ہوں گے جو یا وہ انہوں نے مدرسے سے بچے بلائے ہوتے جو وہ قرآن مجید پڑھتے، ورنہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔
تو جیسے ہم نے معاملہ کیا پھر ٹھیک ہے چلتے رہو۔ تو محترم سامعین کے بعد کہیں آگے نہ نکل جائے، تو بنی اسرائیل والوں نے بھی یہی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں سمپلی حکم تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا، اب اپنی تم قیل و قال کرتے رہو۔ تو آجو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قیل و قال کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا ہے۔ وہ کثرت سوال، اور زیادہ سوالات کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ گائے وہ ہمارے اوپر یہ ہو گئی؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا کہ جناب اعلیٰ کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس نے جناب اعلیٰ نہ کبھی زمین کے اندر ہل جوتا ہو اور نہ ہی جناب اعلیٰ اس نے کیا کیا؟ کھیت کو سیراب کیا ہو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں کہ پہلے جناب اعلیٰ یہ جو ایگریکلچر زراعت ہوتی تھی، زمین کے اندر ہل جوتا جاتا تھا گائے یا بیل کے ذریعے سے۔ آج بھی جناب کچھ علاقے ہیں جہاں پر اس لیے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس طرح پانی کھیت کو سیراب کرنے کے لیے راہٹ ہوتا تھا، اس راہٹ کو چلانے کے لیے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے؟ گائے یا بیل یا کوئی جانور باندھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھومتا رہتا اور پانی نکلتا۔ ہمارے علاقوں میں آج بھی ایسے ٹیوب ویل اب آ کر جناب اعلیٰ وہ کیا ختم ہونا شروع ہو گئے، اب ہر جگہ موٹر اور ٹربائن آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ورنہ ابھی تک جناب اعلیٰ وہ کیا ہے؟ وہ جانور کے ذریعے سے ہی وہ پانی وغیرہ نکالا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ نہ ایسا ہو جس سے ہل چلایا گیا ہو، اور نہ ہی ایسی وہ گائے یا بیل ہو جس نے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے؟ پانی کے اوپر وہ سیراب کیا ہو، ایسا ہو۔ اور پھر اگلی بات مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس کے اندر یہ جو ہم نے کلر بتایا نا، اس کے اندر کوئی اور رتی برابر بھی کوئی جناب اعلیٰ تل کے برابر بھی دوسرا کلر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب کریں جناب قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے کہا کہ ہاں اے موسیٰ علیہ السلام، اب آپ جناب اعلیٰ وہ کیا حق بات لے کر آئے، اب ہم کیا ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں العیاذ باللہ، دیکھیے یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام پہلے صحیح بات نہیں کی تھی کیا؟ کہتے ہیں ہاں الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات ہے، پہلے جو حکم دیا تھا کیا حق نہیں تھا؟ کیا وہ نبی نے نہیں بتایا تھا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی۔ تو پھر فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہ اب جناب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انہوں نے ذبح کیا اور کرنے والے تھے۔ مزید انشاءاللہ کل اس کے متعلق کریں گے کہ پھر اور کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔